Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the 16th session for the course Legal and Regulatory Aspects of Banking Supervision. The course code is MBF 705 and I am Usman bin Saif. In the last session, we revised the section number 2 and the section number 3. हमने session number 14 and 15 میں ریویژن کی تھی. فرسٹ 3 سیکشنز جو ہم نے کمپلیٹ کیے تھے ان کو ایک دفعہ سے دوبارہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے ان میں کیا پڑھا, کون سے امپورٹنٹ ایریاز تھے جو کہ ہم نے دوبارہ سے ریوائز کیے, اور ایکچولی جو کورس کی تھیم تھی اس کو کنٹینیو کیا کہ ہم نے یہ چیز بھی اس میں دیکھی کہ ہم نے وہ ٹاپکس کیوں پڑھے تھے, ہم نے وہ لرننگ ایریاز کیوں پڑھے, کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں. Now coming to section number 4. آج ہم section number 4 سٹارٹ کریں گے. اس سیشن کا ایجنڈا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے سیکشن نمبر 4 جو ہے اٹ از اباؤٹ پروڈینشیل ریگولیشنز اینڈ بینکنگ سپرویژن. ایک تو ہم اس میں دیکھیں گے پروڈینشیل ریگولیشنز کیا ہوتی ہیں, بینکس کس طرح انہیں ایکسرسائز کرتے ہیں, پھر ہم بینکنگ سپرویژن کی, ہم پہلے بینکنگ سپرویژن کی بات کریں گے. بینکنگ سپرویژن کے لیے ہم دیکھیں گے کہ بینکنگ سپرویژن ایکچولی ہے کیا, کون کون سے ماڈلز ہیں بینکنگ سپرویژن کے, پھر بینکنگ سپرویژن میں ایشوز کیا آتے ہیں, بینکس کیا چیزیں فیس کرتے ہیں, سپروائزری رول کیسے جو ہے وہ لوور اینڈ اور ہائر اینڈ کے بیچ میں کس طرح سے وہ فلوٹ کرتا ہے, اور اس کے علاوہ ہم بینکنگ سپرویژن پہلے تو ہم اس کے دیکھیں گے بینکنگ سپرویژن ہے کیا, ایکسرسائز کیسے ہوتی ہے, پھر اس کے ماڈلز کون کون سے ہیں. پھر کیونکہ اس وقت دنیا ہم یوزلی بات کرتے ہیں کہ the world is converging into a global village. اب گلوبل ولیج کیا ہے, مطلب ایوری تھنگ از سو کنیکٹڈ تھرو دا انٹرنیٹ, آئی ٹی, پلس یہ کہ بینکس جو ہیں وہ دے آر گوئنگ گلوبل, انٹرنیشنل برانچز کھول رہے ہیں, ڈفرینٹ جورسڈکشنز میں جا رہے ہیں, تو سپرویژن کا پھر رول کیسے ایکسپینڈ ہو جاتا ہے. اب ایک بینک ہے, پاکستانی بینک ہے, وہ پاکستان میں بھی آپریٹ کر رہا ہے اور وہ اپنی برانچز ادر کنٹریز میں بھی آپریٹ کر رہا ہے. تو اب وہ ادر کنٹریز میں جو آپریٹ کر رہا ہے اپنی برانچز, ان کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیسے سپروائز کرے. تو وہ ہم دیکھیں گے کہ ہارمونائزیشن کس طرح سے جو ہے بینکنگ سپرویژن میں آ سکتی ہے. پھر سپروائزری میتھڈالوجیز کیا ہیں, ماڈلز پڑھیں گے, پھر میتھڈالوجیز بھی دیکھیں گے کہ سپروائزن کرتے کیسے ہیں. 2 بیسکلی میتھڈالوجیز ہیں, ایک تو آن سائٹ ایگزامینیشن, آف سائٹ سپرویژن. تو ہم اس سیشن میں آن سائٹ ایگزامینیشن دیکھیں گے کہ آن سائٹ ایگزامینیشن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور ان کو کس کس طرح سے ایویلویٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر آف سائٹ سپرویژن ہم نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے. نیکسٹ سیشن میں ہم آف سائٹ سپرویژن بھی دیکھیں گے, اس کے علاوہ ایشوز دیکھیں گے بینکنگ سپرویژن کے کیا ہیں. سو دس از دا ایجنڈا آف دس سیشن. لیٹس اسٹارٹ ود دا بینکنگ سپرویژن. Section 4. An ineffective legal framework may result in banking system distress, but more often than not, lack of enforcement and supervision are equally at fault. Banking supervision is so important کہ اگر legal framework اگر جو ہے ٹھیک نہ ہو, آپ کا ایک جو بینکنگ فریم ورک ہے وہ ٹھیک نہ ہو, تو وہ it may cause failure or may not cause failure. لیکن ineffective banking supervision یا lack of enforcement اگر نہ ہو تو پھر definitely آپ کا جو ہے بینکنگ سسٹم ہے وہ it gets into crisis. ہم نے 2008 کا جو بینکنگ کرائسس دیکھا تھا, گلوبل بینکنگ کرائسس تھا, فائنینشیل کرائسس, اس میں بھی ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ وہ بھی اس سپرویژن واز دا مین ریزن.
فیڈرل ریزرو بینک کیا تھا, ایف آر بی کی سپرویژن بہت لو تھی. ایف آر بی کا خیال تھا کہ اتنی زیادہ بینکس کو سپروائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان پہ اتنی ریگولیشنز لگانے کی ضرورت نہیں ہے, جس کی وجہ سے فیڈرل ریزرو بینک نے پرائیویٹ بینکس کو, ادر جو کمرشل بینکس کو ایک فری ہینڈ دیا ہوا تھا, اور فائنلی اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ بینکنگ کرائسس کریٹ ہو گیا. سو لیگل فریم ورک بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن ایکولی بینکنگ سپرویژن جو ہے اینڈ لیک آف انفورسمنٹ جو ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے فار بینکنگ سپرویژن. سپروائزری پرابلمس میں بی روٹڈ ان, کس طرح سپروائزری پرابلمس کس طرح سٹارٹ کیسے ہوتے ہیں, کیا کیا سپرویژن میں پرابلمس آتے ہیں. پہلا ہے کنفلکٹنگ پبلک پالیسی گولز فار سپرویژن. سپرویژن کا سب سے بیسک جو پرابلم ہے وہ غلط سپرویژن کا, وہ پبلک پالیسی الائنمنٹ ہے. بیسکلی آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی کچھ اور ہے اور اسٹیٹ بینک کی پالیسی, گورنمنٹ آف پاکستان کچھ اور چاہتی ہے, اسٹیٹ بینک کچھ اور چاہتا ہے. تو اگر ان دونوں کی پالیسیز, پبلک پالیسیز آپس میں الائن نہیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی سپرویژن میں پرابلم آئے گا. پولیٹیکل انٹرفیئرنس, گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ بینک کے آپریشن فنکشنز میں, یا اور کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ یا اور کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر انٹرفیئر کرنا شروع کر دے تو اس سے کیا ہوگا, ڈیفینیٹلی سپروائزری پرابلمز آ جائیں گے. پھر لیک آف پولیٹیکل ول ٹو ڈیل ود پرابلمس, اور اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان خود ہی نہیں چاہتا سپروائزری پرابلمس کو سالو کرنا, لیک آف انٹرسٹ ہے, تو کیا ہوگا پھر, اور پرابلمس انہینس ہوتے جائیں گے, بڑھتے جائیں گے. پھر آرگنائزیشنل ویکنیسز, اٹ از اندر میجر سپروائزری پرابلم. آرگنائزیشنل ویکنیس, جو آرگنائزیشنل ویکنیس کن کن وجہوں سے ہوتی ہے. سب سے پہلے تو انڈر اسٹافنگ. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے ایک آرگنائزیشن, ایک اٹانومس ادارہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا. اگر ایز این آرگنائزیشن ہی یہ ویک ادارہ ہے, پراپر اپنا سپروائزری ریگولیٹری رول نہیں ادا کر رہا, تو اس کا مطلب ویک ادارہ ہے. اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ویک ادارہ ہے؟ سب سے پہلے تو انڈر اسٹافنگ, اس کے پاس اسٹاف ہی اتنا نہیں ہے کہ وہ پراپر سپروائزری رول جو ہے پلے کر سکے. انایڈیکویٹ کمپنسیشن, آپ اسٹاف کو تنخواہیں ہی پراپر نہیں دے پاتے, کم تنخواہوں پہ اپنے لوگ رکھے ہوئے ہیں, آپ نے جو لوگ رکھے ہوئے ہیں اسپیسیفک اسکل سیٹ کے لوگ نہیں رکھے ہوئے. پھر پور لیڈرشپ, گورننس اسٹیٹ بینک یا آپ کی جو سینٹرل بورڈ کمیٹی ہے اس میں جو لوگ ہوں بیٹھے ہیں, لیڈرشپ جن کا لیڈرشپ رول میں جو لوگ ہوں وہ ہی پراپر ڈائریکشن ہی نہ دے پائیں اسٹیٹ بینک کو, سپروائزر کو, ریگولیٹر کو, کہ کس طرف موو کرنا ہے. پھر اس کے بعد ڈیوائڈیڈ سپروائزری ریسپانسبلٹیز, کہ ود ان جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان, ایک تو ہمارے پاس اسٹیٹ بینک ادارہ, آپ ایک ریگولیٹر اور بنا دیتے ہیں اور رسپانسبلٹیز آپ دونوں اداروں کے اندر بانٹ دیتے ہیں. جب زیادہ ریگولیٹرز کی جہاں بات آتی ہے وہاں رسپانسبلٹیز ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ہم. ڈویژن آف رسپانسبلٹیز میں بھی پرابلم آ جاتا ہے, کچھ رسپانسبلٹیز اس کے پاس ہیں, کچھ اس کے پاس ہیں. اب دونوں اپنی فل جو ہے کیپیسٹی ایکسرسائز اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ جورسڈکشنز اوور لیپ کرتی ہیں. پھر لیک آف کلیئر انڈرسٹینڈنگ آن دا رول آف سپرویژن, سپروائزر کو ایگزیکٹلی پتا ہی نہیں کہ اس کا ایکچوئل رول کیا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, کیا نہیں کر سکتا, کیا کرنا چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ سپروائزر کو اپنا اسکوپ, اپنا جورسڈکشن, اسے اپنا رول ایگزیکٹلی پتا ہو کہ میں یہ کام سپرویژن کے میری ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے, میں ان چیزوں کے لیے رسپانسبل ہوں, مجھے کرنے ہیں. بینکنگ انڈسٹری, فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی سیفٹی اینڈ ساؤنڈنیس اینڈ اسٹیبلٹی کو میں نے مینٹین کرنا ہے. دین problems may also result from examination methodologies that focus on technical compliance with laws. Examination methodologies that focus on technical compliance with laws. Laws آپ کے جو ہیں جو سپرویژن لاز ہیں وہ آپ کے کچھ اور کہتے ہیں, آپ ایگزامینیشن میتھڈالوجی کچھ اور آپ اپلائی کر رہے ہیں. تو دونوں اگر آپس میں جو ہے ان کا ٹیکنیکل کمپلائنس نہیں ہے دونوں میں, تو بھی بینکنگ سپرویژن میں پرابلمز ہوں گی.
But in some cases, problems also occur because of the lack of an early warning system and off-site surveillance capabilities. سپروائزر کا ہم نے جیسے پہلے ابھی میں نے ایجنڈا کی جب بات کرا تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم دو طرح کے میتھڈز ہیں جو سپروائزر ایکسرسائز کرتا ہے, ایک تو آن سائٹ ایگزامینیشن, ایک آف سائٹ سپرویژن. اب اگر سپروائزر کے پاس آف سائٹ سپرویژن کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے, یا وہ پہلے سے بینکنگ کرائسس کو فورس ہی نہیں کر سکتا, پریڈکٹ نہیں کر سکتا, تو بھی جو ہے یہ اٹ از اے فلا آن دا سپروائزری کیپیبلٹی آف دا ریگولیٹر اور دا سپروائزر. More often than not, though, supervisory problems result from a combination of these factors. یہ سارے فیکٹرز جو ہم نے ابھی دیکھے تھے, ان کی وجہ سے سپروائزری فلاز یا سپروائزری پرابلمز جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. Bank supervision in the industrialized countries developed in response to financial crisis, economic events and political phenomena. اب بات کریں جی بینک سپرویژن ماڈلز ان انڈسٹریلائزڈ کنٹریز. انڈسٹریلائزڈ کنٹریز میں کون سے ماڈلز ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہیں, وہاں پہ سپرویژن کیسے ہوتی ہے ڈیولپڈ کنٹریز میں. ان رسپانس, اور انہوں نے ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی انہوں نے بینکنگ سپرویژن کو کیوں ڈیولپ کیا, بینکنگ سپرویژن کو کیوں انہوں نے جو ہے اس کا رول ڈیولپ کیا, اس میں ایڈ آنس کیے, اس کو رول کو اور اسٹرینجنٹ کیا, اس رول کو میں ریگولیشنز اور ایڈ کی. وہ اس وجہ سے ڈیو ٹو بینکنگ کرائسس, وہاں پہ کرائسس بہت زیادہ ہوئے, اکنامک ایونٹس ایسے ہوئے, پولیٹیکل فینومیناز ایسے تھے جن کی وجہ سے ان کی فائنینشیل سسٹم سٹیبل نہیں رہا تھا. فائنینشیل کرائسس ہوئے, ان رسپانس ٹو دیم فائنینشیل کرائسس ہوا, کرائسس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے اور آئندہ کرائسس کو ایوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے پھر بینکنگ ریگولیشن, بینکنگ سپرویژن کے لاز ڈیفائن کیے, بینکنگ سپرویژن کا نیا رول ڈیفائن کیا. Very often the form of bank supervision reflected philosophical and social differences in the role of country and in the organization of society. بینک سپرویژن جو ہے بیسکلی ہر کنٹری کی اپنا رول ہے, اپنا ماڈل ہے, ہر کنٹری کا جو اپنا سپروائزر ہے اس کے سپروائزری ویز اپنے ہیں, وہ اپنے طریقے سے سپروائز کرتا ہے. ہم ابھی ان دا 18th سیشن, دس از 16 سیشن, 17 سیشن میں ہم فردر اس کو کیری آؤٹ کریں گے, اس کی میتھڈالوجیز اور پرابلمس کو دیکھیں گے. اس کے بعد 18th سیشن کے اندر ہم ماڈلز دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر کون کون سے ماڈلز سپرویژن کے کیسے ورک کر رہے ہیں. اس میں پھر ہم دیکھیں گے 2 یا 3 کنٹریز کے تو ماڈلز دیکھیں گے, ان کو ہم پھر آپس میں کمپیئر کریں گے. پھر ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا سپروائزری رول دیکھیں گے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ماڈل اسپیسیفک ٹو پاکستانی کانٹیکسٹ ہے, پاکستانی اکانومی, پاکستانی پالیٹکس اور پاکستانی ڈائنامکس کے لیے وہ بنایا گیا ہے. تو پاکستانی ماڈل کیا ہے, پاکستان میں بینکنگ سپرویژن جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے, اسٹیٹ بینک کیسے سپروائز کرتا ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں کیونکہ کنٹری اسپیسیفک ہوتی ہیں, ہر کنٹری کا اپنا ماڈل ہے, ہر کنٹری کا اپنا طریقہ کار ہے. تو ہم اس کو تھورلی دیکھیں گے ان دا 18th سیشن کے کس طرح سے باقی کنٹریز میں کیا ماڈل سپرویژن کے کس طرح سپرویژن ہوتی ہے اور پاکستان میں کس طرح ہوتی ہے. اس کو ہم آپس میں کمپیئر بھی کریں گے. These differences were embodied in 2 principal models of bank regulation and supervision. جو سپروائزری ماڈل ہیں وہ بیسکلی 2 اس پہ پرنسپلس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تمام سپروائزری ماڈل 2 پرنسپلس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. پہلا ہے ایک انفارمل اپروچ that relied on consultation and more persuasion. دوسرا formalized approach that required active hands-on verification through on-site inspection. سپروائزری جو رول ہے وہ 2 پرنسپلس پہ بیس کرتا ہے. پہلا پرنسپل کیا ہے, انفارمل اپروچ ہے. انفارمل اپروچ میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, وہ رادر دین گوئنگ فارملی وہ بینکس کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں, ان کی ٹیم ان سے پوچھتی ہے آپ کی پرفارمنس کیسی جا رہی ہے, ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی پرفارمنس انکریز ایسے کر سکتے ہیں, دس از دا نیو سیکٹر, آپ یہاں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں.
پھر ان کو مورلی آپ پرسویٹ کرتے ہیں کہ جی یہ فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں دے آر بیڈ فار یور بینک ہیلتھ ایز ویل ایز فار دا اکانومی, تو آپ ان کو ایوائڈ کریں. اور دیر آر اس کے مورل ہیزرڈز بھی ہیں اور فائنینشیل ہیزرڈز بھی ہیں. اس طرح کی آپ ان کے ساتھ انٹریکشن, اور وہ اس ایک تو یہ اپروچ ہے انفارمل. ایک پھر فارمل اپروچ ہے. فارمل اپروچ میں یہ ہوتا ہے کہ جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ٹیم تمام بینکس میں جاتی ہے, ہر بینک میں جاتی ہے, جا کے ان کے پروسیجرز دیکھتی ہے, کیا وہ لاز کا کمپلائنس کر رہے ہیں, لاز کو اوبے کر رہے ہیں, تمام لاز انہوں نے امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں, ریگولیشنز جو ہیں ان کو دیکھ وہ اپلائی ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی, کہاں پہ پرابلمس ہیں, کوئی فراڈولنٹ ایکٹیویٹی تو نہیں ہے. دس از این آن سائٹ ایگزامینیشن. اسی طرح آن سائٹ ایگزامینیشن میں اگر ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیں ریگولیشن کی, جی اسٹیٹ بینک کی ریگولیشن ہے کہ جی بینک کی ریزرو ریکوائرمنٹ اتنی ہونی چاہیے, بینک کے اپنے والٹ میں ریزرو میں اتنے پیسے ہونے چاہیے. اب اسٹیٹ بینک کی ٹیم آتی ہے تو ایکچولی ویریفائی کرتی کہ کیا بینک نے اتنے پیسے جو ہیں وہ اپنے والٹ میں اس نے ریزرو میں پیسے رکھے ہوئے ہیں یا نہیں. سو دس از ون ایگزامپل. اسی طرح اور بہت سارے ایسپیکٹس ہیں. اسی طرح ایک اور ریگولیشن اسٹیٹ بینک کی ہے کہ جی جتنی بینک ڈسکلوجرز ہیں لاز کے, وہ سارے ڈسکلوجر. ایک اور میں آپ کو بڑی مزے کی ایگزامپل دیتا ہوں. بینکنگ محتسب ایک ادارہ ہے جہاں پہ بینکس کے کیا کہتے ہیں, کوئی بھی آپ کو کسی بینک سے شکایت ہے, مجھے کسی بینک سے شکایت ہے, تو میں پہلے تو اس بینک کے پاس جاؤں گا. وہ بینک ریکٹیفائی نہیں کرتا تو میں ایک دو طریقے ہیں, یا تو میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس کی شکایت لگاؤں گا, مطلب میں ان کو کمپلین کروں گا, یا بینکنگ محتسب ہے. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے, بینکنگ محتسب بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہی ایک ادارہ اس کے انڈر آتا ہے. ایک بیسکلی ڈپارٹمنٹ ہے, بینکنگ محتسب ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اسٹیٹ بینک کا ہے. اب کیا اگر اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹلی بھی میں دوں گا تو وہ بھی ریفر کر کے بینکنگ محتسب کے پاس ہی جائے گی. بینکنگ محتسب وہ ادارہ ہے, وہ عدالت ہے جہاں پہ وہ بینک کا احتساب کیا جا سکتا ہے کہ مجھے اس بینک سے کوئی شکایت ہے, کمپلینٹ ہے, میں نے بینکنگ محتسب کو بتایا کہ جی انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا, یہ پرابلم تھا. بینکنگ محتسب کیا کرے گا, اس بینک کو بلائے گا, پوچھے گا آپ نے یہ ایسا کیا, یہ ایسا کیا یا نہیں کیا, اور آپ کو یہ ایسا کرنا چاہیے تھا, آپ نے ایسے کیوں کیا, تو اس کو وہ کمپلینٹ کو ریکٹیفائی کرتے ہیں. ناؤ اسٹیٹ بینک کی ایک ریگولیشن ہے کہ تمام بینکس اپنے جو کسی بھی بینک میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں ان کا سٹنگ ایریا لابی ہوتی ہے اور کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں. کیش کاؤنٹر ہے, ریمیٹنس کاؤنٹر ہے, اس کے علاوہ پے ان کاؤنٹر ہے, پے آؤٹ کاؤنٹر ہے. تو وہ سارے کاؤنٹرز کے ساتھ جو لابی بنی ہوئی, وہاں پہ بہت بڑا ایک انہوں نے بورڈ, ایک پوسٹر پرنٹ کر کے بینکنگ محتسب کا لگایا ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کو کوئی شکایت ہے بینک سے تو آپ بینک مینیجر سے رابطہ کریں, اگر شکایت ریکٹیفائی نہیں ہوتی تو یہ پروسیجر ہے, اس کے تھرو آپ بینکنگ محتسب کو اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں. اب بینکنگ تو دس از ون آف دا ریگولیشن جو کہ آن سائٹ ایگزامینیشن میں جو اسٹیٹ بینک کی ٹیم جا کے چیک کرتی ہے ایکچولی کہ کیا انہوں نے وہ پوسٹر وہاں لگایا ہوا ہے, لوگوں کو ڈسکلوز کر رہے ہیں کہ جی وہ اپنی شکایت کہاں جمع کرا سکتے ہیں. اس طرح اور بہت ساری ویریس چیزیں ہیں جو کہ آن سائٹ اینڈ آف سائٹ ایگزامینیشن سے وہ سپروائزر جو ہوتا ہے, ریگولیٹر ہوتا ہے, وہ چیک کرتا ہے بینک کو. تو انفارمل اپروچ کیا ہوتی ہے کہ انفارملی جو سپروائزر بینک ہے وہ اپنے بینکس کو بتاتا ہے کہ آپ یہ ٹھیک کر رہے ہیں, آپ یہ غلط کر رہے ہیں, آپ اس کو ایسے کر سکتے تھے, آپ یہ بھی کر سکتے تھے, یہ بھی ہو سکتا تھا. فارملی ہوتا ہے کہ انہیں آپ بلا کے وہ ویریفائی کرتے ہیں اپنی ٹیم سے, جی ایسے آپ نے غلط کیا ہے تو آپ کو اس کی یہ پینلٹی ہوگی, یا اس ریگولیشن کو آپ نے ایسے اوائڈ کیا ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں. وہ آفیشلی پھر اس میں انوالومنٹ ہو جاتی ہے. Despite the differences in supervisory approaches, there is a growing consensus that bank supervision and regulation should be harmonized across national boundaries due to the ever-increasing global interdependence of financial markets. ہم نے ایجنڈے میں بھی بات کی تھی harmonization and convergence of bank supervision. Why is it so important? Banks are going global. نیشنل بینک آف پاکستان کی ایک برانچ جرمنی میں بھی ہے, فرینکفرٹ میں بھی ایک برانچ ہے. اسی طرح نیشنل بینک آف پاکستان کی اور بھی ڈفرینٹ کنٹریز میں برانچز ہیں.
حبیب بینک کی برانچز ہیں, اسی طرح دبئی اسلامک بینک ہے, اس کی برانچز پاکستان میں ہیں, اور بہت سارے ایسے بینک ہیں جو کہ دے آر آپریٹنگ گلوبلی. انگلینڈ کے بہت سارے بینکس ہیں جو پاکستان میں بھی آپریٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ ایکچولی انگلینڈ کا بینک ہے. ناؤ یورپین بینکس ہیں اسی طرح. اب کیونکہ باؤنڈریز ختم ہوتی جا رہی ہیں, جورسڈکشنز کنٹریز کی ختم ہوتی جا رہی ہیں, بینکنگ از گوئنگ گلوبل, تو اب بہت بڑا ایک پرابلم یہ ارائز ہو گیا کہ جو بینکنگ سپرویژن ہے وہ کیسے کی جائے. اب نیشنل بینک کی اگر سپرویژن کرنی ہے تو نیشنل بینک کی 200 برانچز پاکستان میں ہیں اور 50 برانچز ڈفرینٹ کنٹریز میں ابراڈ بھی ہیں. تو 200 برانچز کی تو سپرویژن ہم نے کر لی, باقی 50 کی سپرویژن کیسے کریں؟ سو اس لیے ہارمونائزیشن آف سپروائزری رولز, سپرویژن کے لیے ایک ہارمونائزڈ لاز اینڈ ریگولیشنز بنا دیے جاتے ہیں تاکہ نیشنل بینک کی پاکستان میں بھی اسی طریقے سے سپرویژن ہو, اور جو اس کی برانچز باہر ہیں ان کی بھی سپرویژن اسی طریقے سے کی جا سکے جیسے کہ پاکستان میں ہو رہی ہے. تاکہ اب ایک برانچ جو جیسے میں نے بات کی فرینکفرٹ جرمنی میں نیشنل بینک کی برانچ ہے, اب جرمنی میں فرینکفرٹ کے اندر اور بھی بہت سارے بینکس کی برانچز ہیں. اب وہ برانچ کیونکہ فرینکفرٹ میں نیشنل بینک ہے اور دوسرا ایک اور بینک ہے, ان دونوں کا آپس میں بھی انٹریکشن ہے, پلس وہ برانچ کیونکہ فرینکفرٹ میں آپریٹ کر رہی ہے تو وہ کمپیٹیٹر ہے دوسرے بینکس کی جو کہ فرینکفرٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں. تو وہ اس کمپٹیشن میں اگر ہم سپرویژن ان بینکس کی, جرمن بینکس کی اور پاکستانی بینک کی سپرویژن ایک جیسی نہیں ہوگی, اگر ایک کی سپرویژن بہت اسٹرکٹ ہو رہی ہے, ایک کی سپرویژن بہت لائٹ ہے, تو کیا جس کی سپرویژن کم ہے وہ اس کے پاس زیادہ لیوریج ہوگا, زیادہ رسک لے سکتا ہے وہ بینک. ایک جس کی سپرویژن بہت اسٹرکٹ ہے وہ کم رسک لے سکتا ہے, کم لیوریج ہے اس کے پاس. تو دونوں بینکس ایک لیول پلئنگ فیلڈ کے اندر پھر نہیں کمپیٹ کر سکتے ایک دوسرے کو. تو اس لیے ضرورت محسوس ہوئی ہارمونائزیشن آف سپرویژن لاز اینڈ ریگولیشنز کی, تاکہ بینکس ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی. As developing countries grow and prosper, the integration of domestic financial markets with the larger international financial system will become more and more important so that distortions are minimized. جیسے جیسے ڈیولپنگ کنٹریز گرو کر رہے ہیں, پراسپر کر رہے ہیں, انٹیگریشن آف ڈومیسٹک فائنینشیل مارکیٹ ود دا لارجر انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹمس, وہ کیا ہو رہا ہے, انٹیگریشن ان کی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی امپورٹنس بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے اس میں فلاز کم ہوتے جا رہے ہیں اور ڈسٹارشنز کم ہوتی جا رہی ہیں. In a world where financial transactions occur around the clock and the banks enter into financial transactions with any number of foreign correspondents and counterparties, the global financial system may only be as strong as its weakest links. ابھی میں نے بات کی گلوبل فائنینشیل سسٹم ایک ایمرج ہو رہا ہے, بینکس ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں اراؤنڈ دا کلاک, بینکس بند نہیں ہوتے. جیسے ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینکس کلیم کہ وی ڈو 24 آور بینکنگ. 24 آور بینکنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ بینک تو صبح 9 بجے سٹارٹ ہوتا ہے, 5 بجے اپنے جو ہے آپریشنز بند کر دیتا ہے, پھر 24 آور بینکنگ کیسے ہوگی؟ 24 آور بینکنگ ایسے ہوگی, ایک تو تھرو آٹومیٹڈ ٹیلر مشین سے, اے ٹی ایم مشین سے. بات تو وہی, آپ بینک جا کے چیک جمع کرا کے پیسے لے سکتے ہیں یا اے ٹی ایم مشین میں اپنا کارڈ ڈال کے پیسے نکال سکتے ہیں. 24 آورز اراؤنڈ دا کلاک آپ کو پیسے اویلیبل ہیں. پلس آن لائن ٹرانزیکشنز تو بینکس کے کوئی کمپیوٹرز یا سرورز کبھی بند نہیں ہوتے, آپ کبھی بھی ان کو سرور کو ایکسیس کر کے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے کسی بھی اکاؤنٹ میں, دنیا کے کسی اکاؤنٹ میں پیسے آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں, اور دنیا کے کسی بھی اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانزیکشن ہو سکتے ہیں. دس از 24 آورز بینکنگ. سو جہاں دنیا اب ایک اس میں کنورج ہوتی جا رہی ہے گلوبل فائنینشیل سسٹم میں, اور جہاں پہ کہ تمام بینکس جو ہیں دے آر آپریٹنگ اراؤنڈ دا کلاک. ڈفرینسز ان ریگولیشن کین ڈسٹارٹ the financial markets as well as increase the risk of banking activities performed beyond national borders. اب ریگولیٹری ڈفرینسز جیسے یا سپروائزری ڈفرینسز, ہر کنٹری کا اپنا سپرویژن سسٹم ہے, تو
اب ایک سپرویژن سسٹم اور دوسرے سپرویژن سسٹم میں جو ڈفرینسز ہیں ان کی وجہ سے ایک بینک دوسرے بینک کے کمپٹیشن میں یا تو ایٹ رسک ہو سکتا ہے یا ایٹ پار ہو سکتا ہے. There is also a danger that domestic institutions operating abroad may escape supervision. ایک اور بھی یہ بڑا اس میں خطرہ ہے کہ جو جس طرح میں نے بات کی نیشنل بینک کی، نیشنل بینک اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سپرویژن بہت اچھی سپرویژن وہ نہ کرے تو وہ ہو سکتا ہے کہ سر نیشنل بارڈر کے اندر نیشنل بینک کو جو ہے سپروائز کر رہا ہو، لیکن اس کی جو برانچز ابراڈ ہے ان کی سپروائز ہی نہیں کر رہا ہو، سپرویژن لو ہو اس پہ. اور یہ ساری باتیں کہاں سے شروع ہوئی تھیں؟ ویسٹ جرمن بینک ہرسٹیڈ بینک تھا جو اس نے 1974 میں فارن ایکسچینج اینڈ ادر لاسز ایٹ ڈیمیجنگ افیکٹس آن دا انٹرنیشنل بینک مارکیٹ اینڈ فوکسڈ اٹینشن آن دا نیڈ فار گریٹر انٹرنیشنل سپروائزری کارپوریشن. 1974 میں ہرسٹیڈ بینک کا جو فیلئر تھا اس کی وجہ سے بیسکلی سپرویژن کے اوپر بہت زیادہ سٹریس پہ دیا گیا، کیونکہ اس وقت سپروائزری کارپوریشن تھی نہیں امنگس دا بینکس. انٹرنیشنل بینکس میں، لوکل بینکس میں آپس میں سپروائزری کارپوریشن نہیں تھی اور ہر بینک اپنے ہی اس میں کام کر رہا تھا. تو کیا ہوا کہ بینک بند ہو گیا، تو اس نے جو فارن ایکسچینج اس نے جرمن ڈوش سے ٹرانسفر ہونا تھا اس میں جرمن مارک سے ڈالرز میں نیو یارک میں، تو وہ نہیں ٹرانسفر ہوئی. اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایک ایشو کریٹ ہو گیا جس پہ پھر بیسل کمیٹی بنائی گئی اور بیسل کمیٹی نے اسے سالو کیا ایشو کو. سو بیسل کمیٹی بھی بینکنگ سپرویژن کے اوپر پھر انہوں نے گائیڈ لائنز اور ریگولیشنز بنائی. This led to formation of Basel Committee later that year under auspices of the Bank of International Settlements. Following its creation, the committee addressed the issue of supervision of financial institutions. Supervision of financial institutions پہ گائیڈ لائنس بنائی اس ایشو کے بعد بیسل کمیٹی نے. Operating abroad by developing broad guidelines to ensure that no institution escapes supervision, تاکہ کوئی انسٹیٹیوشن جو ہے unsupervised نہ رہ جائے. These guidelines are contained in the Basel Concordat which embodied the following key principles. بیسل کمیٹی کی جو گائیڈ لائنس تھیں اس کے جو بیسل ہے ایکارڈ جیسے ہم کہتے ہیں کانکارڈٹ یا بیسل ایکارڈ کہتے ہیں جیسے، اس کے کی پرنسپلز جو اس میں انہوں نے سپرویژن کے دیے ہوئے تھے وہ یہ ہے. Supervision of foreign banking establishments is the joint responsibility of parent and host authorities. Foreign banking establishments. سمپل ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر پاکستان میں نیشنل اسٹیٹ بینک آف پاکستان سپروائزر ہے، یو ایس اے کی مارکیٹ کے اندر یو کے کی مارکیٹ لے لیتے ہیں، یو کے کی مارکیٹ میں ایف ایس اے ہے، فائنینشیل سروسز اتھارٹی ہے جو کہ ان کا سپروائزر ریگولیٹر ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایف ایس اے. ناؤ ایس بی پی اور ایف ایس اے دو ریگولیٹرز ہیں، دو سپروائزرز ہیں. اب کیا ہے کہ جو بینکس اسٹیٹ بینک کے انڈر آتے ہیں ان کی برانچز یو کے میں بھی ہیں اور یو کے بینکس کی برانچز پاکستان میں بھی ہیں. اب جو پاکستان کے بینکس ہیں ان کی جو برانچز ہیں ان کی سپرویژن یو کے میں جو ہیں ان کی سپرویژن، اور جو یو کے بینکس جو پاکستان ان کی سپرویژن. اب وہ جو یو کے بینکس ہیں کیونکہ اسٹیٹ بینک کی جورسڈکشن کے انڈر انٹرنیشنل فارن بینکس بھی آتے ہیں، تو اب کیا ہے اگر ان دونوں اتھارٹیز کا آپس میں کوئی لیزون یا کولیشن نہیں ہوگا اور ان کے سپروائزری جو رولز ہیں یا سپروائزری گائیڈ لائنز ہیں وہ الائنڈ نہیں ہوں گی، تو کیا ہوگا پاکستان یو کے جو بینکس ہیں ان کو بھی اوور ریگولیٹ کر رہا ہوگا یا انڈر ریگولیٹ کر رہا ہوگا. اور اسی طرح لائک وائز نیشنل بینک یا سپوز حبیب بینک ہے، بینک الحبیب ہے جس کی برانچز ہیں لنڈن میں، اور تو وہ اس کو جو ہے کر رہا ہوگا انڈر ریگولیٹ یا اوور ریگولیٹ کر رہا ہوگا. سو دیر از اے نیڈ کہ ان دونوں ایف ایس اے اور ایس بی پی دونوں کے بیچ میں کوئی کی جوائنٹ ایک تو ریسپانسبلٹی بنتی ہے اور ان دونوں کے بیچ میں کوئی کولیشن ہو. No foreign banking establishment should escape supervision. Foreign banking institution کوئی بھی جو ہے اس کے اوپر سپرویژن سے بچنا نہیں چاہیے. ہر بینک every bank should be supervised. Supervision of liquidity should be the primary responsibility of the host countries. Supervision of liquidity
SBP نیشنل بینک آف پاکستان, نیشنل بینک کی ایک برانچ اگر ہم کہیں مینچسٹر میں ایک برانچ ہے UK میں, یونائٹڈ کنگڈم میں, تو FSA کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بینک کو ریگولیٹ کرے, اس بینک کو دیکھے, اور اس بینک کی سب سے پرائم جو چیز سپروائز کرے وہ اس کی لیکوڈیٹی ہے, کہ یہ نہ ہو کہ وہ بینک انسالوینٹ ہو جائے. Supervision of solvency is essentially a matter for the parent authority. In case of foreign branches, are primarily the responsibility of the host authority in case of foreign subsidiaries. اب سپرویژن جس طرح ہم نے کہا کہ انسالوینٹ ہو جائے اگر نیشنل بینک کی برانچ, ایکچولی تو رسپانسبلٹی کس کی ہے, پرائم رسپانسبلٹی تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہے, لیکن کیونکہ وہ مانچسٹر UK میں ہے اور FSA کے انڈر آتا ہے, تو FSA کی بھی وہ ہوسٹ اتھارٹی کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس کے دیکھے کہ اس کو سپروائز کرے. Practical cooperation should be promoted by the exchange of information between host and parents authorities, and by the authorization of bank inspections by or on behalf of parent authorities on the territory of the host authority. Now, پریکٹیکل ہم نے جیسے FSA اور اسٹیٹ بینک آف SBP دونوں کی بات کی کہ ان دونوں میں پریکٹیکل کوپریشن ہونی چاہیے ایک دوسرے کے بینکس کی سپرویژن کرنے کی, نہ صرف سپرویژن کرنے کی بلکہ بینکس کی انسپیکشنز بھی ایک دوسرے کے بینکس کی انسپیکشنز بھی کر سکیں, ان کو سپروائز کر سکیں, ریگولیٹ کر سکیں. Other important initiatives prompted by the work of Basel Committee include recommendations that supervision of banks' international businesses be conducted on a consolidated basis so that risk can be evaluated globally, and the adoption of risk asset-based capital adequacy standards. ایک تو کیپٹل ایڈیکویسی ریکوائرمنٹ جو ہے اس کی, پلس یہ کہ جو رسک ایویلیوشنز ہیں اس کی ایویلیوشنز جوائنٹلی گلوبلی ہونی چاہیے تاکہ وہ اسٹینڈرڈائزڈ ہو جائے تمام بینکس جو کہ گلوبلی پرفارم کر رہے ہیں. دیز ور دا گائیڈ لائنز بائی دا بیسل کمیٹی, انہوں نے پرنسپلز دیے تھے, گائیڈ لائنز دی کہ جی یہ ان پہ بیس کر کے ہر کنٹری اپنا جو ماڈل سپرویژن کا بنائے, تیار کرے. It is now widely accepted that an adequate system of bank supervision should allow for both on-site examination and off-site surveillance. اب یہ کیا ہے, ایک گلوبلی ایکسیپٹڈ سپرویژن پریکٹس بن گئی ہے کہ دو چیزیں ایک میتھڈ جو فالو کرتے ہیں اس میں دو چیز ہوتی ہیں, ایک آن سائٹ ایگزامینیشن, ایک آف سائٹ سرویلنس یا سپرویژن ہے. تو اٹ از اے گلوبل پریکٹس ناؤ. سپروائزرز ٹول انکلوڈ آن سائٹ ایگزامینیشن آف انڈیویژل انسٹیٹیوشنز, ہر انسٹیٹیوشن کی ایکچولی جا کے آن سائٹ ایگزامینیشن کرنا, فزیکل ایگزامینیشن کرنا, اینڈ آف سائٹ سرویلنس فرام بوتھ میکرو اینڈ مائکرو پرسپیکٹیوز. ابھی میں آپ کو ایکسپلین آگے فردر سلائڈس میں کروں گا کہ آن سائٹ ایگزامینیشن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, آف سائٹ سرویلنس کیا ہوتی ہے. اگر کوئکلی اگر ہم اس کو دیکھیں, آن سائٹ ایگزامینیشن جیسے ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا, ایکچولی اسٹیٹ بینک کی آف پاکستان کی ٹیم اس بینک میں جاتی ہے, جا کے اس بینک میں ڈفرینٹ ریگولیشنز کی کمپلائنس, لاز کی کمپلائنس اور ان کے فنکشنز, آپریشنز, ان کی مینجمنٹ سب کو دیکھتی ہے, چیک کرتی ہے کہ ان کی پرفارمنس. آف سائٹ سرویلنس کیا ہے, ان کے فائنینشیل ریکارڈز, ان کے فائنینشیل پرفارمنس کو وہ ایویلویٹ کرتے ہیں, اسیس کرتے ہیں, پلس ان کو فردر گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. جس طرح ہم نے انفارمل اپروچ کی بات کی تھی کہ وہ اور کون سے سیکٹرز ہیں جہاں پہ اپنی بینکس کو کس طرح سے وہ اس کی پرفارمنس انکریز کیسے کر سکتے ہیں, کون کون سے اس میں ایسے ایریاز ہیں, گرے ایریاز ہیں جہاں پہ ان کو اپنی جو ہے پرفارمنس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, یا ان کے کوئی اکاؤنٹس میں یا ان کے فائنینشیلز میں کوئی فلاز آ رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز, اس کی اسیسمنٹ کر کے پھر وہ کیا کہتے ہیں بینکس کو فارمل لیٹرز بھیجتے ہیں اور ان کے ساتھ کورسپونڈ کرتے ہیں. فار موسٹ ڈیولپنگ کنٹریز آن سائٹ ایگزامینیشنز آر اسپیشلی امپورٹنٹ. ڈیولپنگ کنٹریز میں آن سائٹ جو ہے ایگزامینیشن پہ زیادہ اسٹریس دیا جاتا ہے رادر دین دا آف سائٹ. آف سائٹ بلکہ جو ایگزامینیشن ہوتا ہے وہ اس کے اوپر اسٹریس زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ
میکرو اینڈ مائکرو پرسپیکٹو آف دا اکانومی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جو آن سائڈ ایگزامینیشن ہوتا ہے وہ اس لیے زیادہ اس پہ اسٹریس کیا جاتا ہے تاکہ وہ فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز اور کمپلائنس جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. This is because problem of insolvency in developing countries usually occur due to credit losses which are best determined while within an institution. کیونکہ سب سے بڑا انسالوینسی جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں ہوتی ہے اس وجہ سے کہ کریڈٹ پرابلمس کی وجہ سے, کریڈٹ آپ لاسز کی وجہ سے, کریڈٹس آپ نے لونز دے دیے, لونز ڈیفالٹ کر گئے, آپ کے پاس ریزرو میں تھا نہیں پیسے تھے, آپ بینکنگ آپریشن کنٹینیو نہیں کر سکے اور بینک ڈیفالٹ کر گیا. ناؤ اب آن سائٹ ایگزامینیشن سے ہی وہ میک شور کر سکتا ہے اسٹیٹ بینک کہ ان کے پاس ریزرو کتنا ہے. آف سائٹ سرویلنس سے اگر ان سے پوچھیں گا تو وہ کہہ دیں گے جی ہمارے پاس اتنا ریزرو ہے, ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنا ریزرو ہو ہی نہ. Therefore, supervisors must concentrate on assessing asset quality and mandating provisions for bad debts and suspension of interest on non-performing assets through on-site examination and verification. On-site examination verification سے ہی ہم جو ہے asset quality جو ہے جج کر سکتے ہیں. asset quality کیا ہوتی ہے؟ ایسٹ کوالٹی ہوتی ہے, آپ نے میں نے پچھلے سیشنز میں بھی ایکسپلین کیا تھا کہ بینک نے لون دیا, لون کیا ہے بینک کے لیے ایسٹ ہے, اس کے اوپر وہ انٹرسٹ چارج کرتا ہے بینک. اب ایسٹ اگر رسکیئر ہے تو ایسٹ کوالٹی لو ہوگی, اگر رسکیئر نہیں ہے تو ایسٹ کوالٹی ہائی ہوگی. پھر مینڈیٹنگ پروویژن فار بیڈ ڈیٹس, بیڈ ڈیٹس جتنے ہیں اس کے لیے پروویژن جو ہے بینک نے کریٹ کی ہوئی ہے, بینک نے پروویژن رکھی ہوئی یا نہیں رکھی ہوئی. مینڈیٹری ہے کہ بیڈ ڈیٹس کے لیے پروویژن رکھے. ہو سکتا ہے کہ بینک نے اپنے چارٹ آف اکاؤنٹس میں تو پروویژن رکھی ہوئی ہو لیکن آن گراؤنڈ پروویژن نہ ہو, جو پروویژن ہے اس کو بھی انہوں نے یوٹیلائز کر لیا ہو فار انویسٹمنٹس اینڈ لونس. نان پرفارمنگ ایسٹس, جو کہ ایسٹس جو ہیں آپ کو ڈیفالٹ ہو رہے ہیں, جو اپنی پرفارمنس پوری نہیں دے رہے, یہ ساری چیزیں آن سائٹ ایگزامینیشن سے ہی ویریفائی ہو سکتی ہیں. بائی ڈیٹرمننگ ایسٹ کوالٹی اینڈ کنڈیشن آف این انسٹیٹیوشن, bank supervisors must provide critical information to government policy makers on the health of financial system. ایک تو ایسٹ کوالٹی سے اور کنڈیشن آف دا انسٹیٹیوشن سے کیا ہے, بینک سپروائزرز کو کی اسسمنٹ کرتے ہیں کہ بینک کیسا پرفارم کر رہا ہے اور اس کی پرفارمنس پھر ریلے کرنی چاہیے ٹو دا گورنمنٹ, سو دیٹ گورنمنٹ کو پتا ہو کہ فائنینشیل سسٹم جو ہے ہاؤ ہیلدی اٹ از. ناؤ آن سائٹ ایگزامینیشنز, آن سائٹ ایگزامینیشن کی ہم بات کریں تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا آن سائٹ اینڈ آف سائٹ سرویلنس. آن سائٹ کے ٹریڈیشنل آن سائٹ ایگزامینیشن میتھڈالوجیز ان مینی کنٹریز فریکوینٹلی فوکس آن کمپلائنس ود بینکنگ ریگولیشن اینڈ ڈائریکٹیوز. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بار بار ہم ایگزامپل دیکھ رہے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا ہے, پاکستان میں ریگولیٹر بھی ہے اور سپروائزر بھی ہے, دو رولز. ریگولیشن کیا کہتی ہے, ریگولیشن کیا ہوتی ہیں, لاز پرنسپلز جو کہ امپلیمنٹ کرتا ہے اسٹیٹ بینک آن دا بینکنگ انڈسٹری یا فائنینشیل انڈسٹری آف پاکستان. ٹھیک ہے, آن سائٹ ایگزامینیشن سے کیا وہ جو آن سائٹ ایگزامینیشن میتھڈالوجی ہے اس سے ہم کیا جج کرتے ہیں, کمپلائنس, کہ اسٹیٹ بینک نے یہ رولز, یہ ریگولیشنز یا یہ ڈائریکٹیوز دیے تھے اس چیز کے اوپر, کیا یہ امپلیمنٹ ہوئے ہیں, کیا اس کی کمپلائنس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. کمپلائنس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا یہ جو اگر ایک ریگولیشن اس کام کے لیے دی گئی ہے تو اس کام کے اوپر یہ ریگولیشن اپلائی ہو رہی ہے, اپلائی کر رہے ہیں ریگولرلی یا نہیں کر رہے, یہ کمپلائی کر رہے ہیں ان رولز کو, یہ کمپلائی نہیں کر رہے. As a result, prudential concerns for safety and soundness are often overlooked. جس کی وجہ سے ایک تو سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس جو ہے اس کے وہ بھی کئی دفعہ کیونکہ اوور لک کر دیتے ہیں. سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس کیسے اوور لک ہو جاتی ہے, آن سائٹ ایگزامینیشن ہے, سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس کو ہم کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں. سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس کو ہم آن سائٹ ایگزامینیشن سے ویریفائی نہیں کر سکتے. سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس کو ہم آف سائٹ
سپرویژن سے ویریفائی کر سکتے ہیں. ان کے فائنینشیلز, ان کی بینک چارٹ آف اکاؤنٹس کو دیکھ کے, ان کی پرفارمنس کو اسیس کر کے ہم سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس ڈٹرمن کر سکتے ہیں. آن سائٹ ایگزامینیشن تو ہے کہ بینک کی ٹیم, اسٹیٹ بینک کی ٹیم اس بینک میں جائے, جا کے جو چیزیں ویریفائی, ابھی ہم آگے دیکھیں کون کون سی چیزیں ویریفائی کر سکتی ہیں. Even in cases where supervisors attempt to address safety and soundness concerns, the examination process may only provide a snapshot of the institution condition of a given date without addressing potential risk and the management systems needed internally by the bank to control risk in a dynamic changing environment. Even if اگر جو ہے سپروائزر جو ہے وہ سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس کو بھی چیک کرنا شروع کر دیں, پھر بھی ان کو ایک سنیپ شاٹ ہی مل سکتا ہے کہ جی اس بینک کی کیا کنڈیشن ہے, اس کی رسک کی کیا کنڈیشن ہے, وہ رسک کنٹرول کر رہے ہیں کس انوائرمنٹ میں, ڈائنامک انوائرمنٹ میں یا چینجنگ انوائرمنٹ میں, پراپرلی اس کو ایڈریس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. لیکن وہ ایگزیکٹلی سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس کو میجر نہیں کیا جا سکتا آن سائٹ ایگزامینیشن سے. For example, examiners may determine the condition of a bank's loan portfolio but fail to evaluate the lending policies and practices that lead to loan problems or that may give rise to future loan problems. جیسے کہ ہم ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ ایگزامینرز بینک میں گئے, انہوں نے جا کے بینک کا لون پورٹ فولیو دیکھ لیا کہ جی کتنے لوگوں کو لون دیا ہوا ہے, لیکن وہ جو لون کی پالیسیز ہیں کہ کس ریکوائرمنٹس کے تحت کس طرح لون دیے گئے ہیں, ان کو وہ نہیں اسیس کر سکتے. ان کو تو آف سائٹ سرویلنس سے ہی اسیسمنٹ اس کی ہوگی. Indeed, in many cases, bank examiners fail to identify and quantify the extent and severity of problem and major failures. اس کی آن سائٹ ایگزامینیشن بہت سارے کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ they fail to identify and quantify the extent and of the severity of the problems and major failures. Even when problems are identified, supervisor may lack the power to require provisions and write-offs or other necessary actions. وہ آن سائٹ ایگزامینیشن میں یا تو سپروائزر کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر بھی لیں تو وہ ان کا کچھ نہیں کرتے. بیسکلی اس کا پروسیجر تو یہ ہے کہ اگر اس وقت کچھ نہیں بھی کر سکتے دے ٹیک اٹ بیک اور آف سائٹ سپرویژن سے پھر ایک نئے اس پہ گائیڈ لائنز یا رولز دیں یا نئی پالیسیز بنائیں تاکہ اس رسک کو میٹیگیٹ کیا جا سکے. To correct these weaknesses and improve the effectiveness of their on-site examination activities, supervisors need to move away from checking compliance with laws to assessing risk and assisting bank in managing risk. Now, وہ کہتا ہے کہ جی ان ساری چیزوں کو آن سائٹ ایگزامینیشن ایکٹیویٹی سپروائزر نیڈ ٹو موو اوے. سپروائزرس کو چاہیے کہ ان آن سائٹ ایگزامینیشن پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی بجائے اور لاز کو اور کے کمپلائنس کو بہت زیادہ چیک کرنے کے بجائے وہ بینک کا رسک اسیس کرے اینڈ بینک کو اسسٹ کرے ان مینیجنگ رسک. ٹو accomplish this, اس کو کرنے کے لیے بینک سپروائزر شوڈ embrace a top down approach that places emphasis on the direction and policies formulated by the board of directors and executive management. اس کو کرنے کے لیے وہ کیا کرے, ٹاپ ڈاؤن اپروچ کو فالو کرے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جو پالیسیز ہیں اور ایگزیکٹو مینجمنٹ کی جو ڈائریکشن اینڈ پالیسیز ہیں ان کو سب سے پہلے ایویلویٹ کیا جائے, اس کے بعد آن سائٹ ایگزامینیشن کی جائے. It is not enough to quantify problems, although this is certainly a necessary step. The cause of problems must also be understood and preventive actions taken to reduce the likelihood of their reoccurrence. کہ یہ صرف اتنا ہی ضروری نہیں ہے کہ جی آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لی, کوانٹیفائی کر لی, بلکہ اس کے لیے نیسیسری اسٹیپس بھی لے جائیں کہ وہ پرابلم ایک تو ریکٹیفائی ہو اور آئندہ ویسی پرابلم دوبارہ ریکر نہ ہو. As part of the examination process, on-site examiners should verify the accuracy of prudential reports submitted to the supervisory agency and analyze those reports of a bank that cannot be adequately monitored by off-site surveillance. ایک اور چیز جو آن-سائٹ ایگزامینیشن کے اندر کی جاتی ہے وہ یہ کہ بینکس ریگولرلی اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور پروڈینشیل رپورٹس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دے رہے ہوتے ہیں جو کہ آف سائٹ سرویلنس کے لیے اس کو اسیس کر رہی ہوتی ہے. تو جب آن سائٹ ایگزامینیشن کے لیے ایگزامینر جائے تو وہ اس کو بھی ویریفائی کرے کہ وہ جو رپورٹس بھیجی گئی تھیں وہ رپورٹس ٹھیک تھیں اور جو ایلیمنٹس آف سائٹ سرویلنس سے نہیں جج ہو سکے اور ایگزامن ہو سکے ان کو ایگزامن کیا جائے.
Examiners should focus on the bank's main activities and on the potential problems identified by off-site surveillance. Examiner जब जाए तो एक तो main activities operations को जो है उसकी examination करे, plus जो off-site surveillance से जो potential problems identify हुए उनका examination करे. In particular, they should assess the quality of assets. मैंने अभी पहले बात की थी ऑन साइट एग्जामिनेशंस में, जब एग्जामिनर जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम डिफरेंट बैंक्स में जाती है, वहाँ जाके बैंक में किन चीज़ों को टारगेट करती है, सबसे पहले किन चीज़ों को देखती है. एक तो क्वालिटी ऑफ एसेट को देखती है, मैनेजमेंट को देखती है कि उनका मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, मैनेजमेंट फंक्शन कैसे करती है, अर्निंग्स कितनी है बैंक की, कैपिटल बैंक के पास कितना है, फंड्स मैनेजमेंट बैंक किस तरह करता है, as well as the bank's internal controls कैसे हैं बैंक के, audit procedures क्या है, management information किस तरह से रिले होती है, and accounting system. ये वो चीज़ें हैं जो कि ऑन साइट एग्जामिनेशन से वेरीफाई होती हैं और इनको एग्जामिनेशन टीम जब जाती है इन चीज़ों को चेक करती है, इनकी असेसमेंट करती है. In evaluating asset quality, the examiner should review the bank's lending policies, written or employed, to determine whether they are reasonable and complete. जब एसेट क्वालिटी जो है वो एग्जामिनर देखे, वेरीफाई करे, तो उस वक्त एग्जामिनेशन टीम को ये चाहिए कि ना सिर्फ वो एसेट क्वालिटी देखे बल्कि लेंडिंग पॉलिसीज को भी देखे, और ये भी देखे कि लेंडिंग पॉलिसीज को कंप्लाई भी किया जाता है और लेंडिंग पॉलिसीज क्या प्रॉपरली रिटन है, अनाउंस्ड है और कंप्लीट भी है या नहीं है. Minutes of meetings of the credit committee and the board of directors should be reviewed. इसके अलावा minutes of meeting जो है credit committee के वो भी और board of directors जो है उन्होंने जो reviews हैं उनको भी देखा जाए, उनको भी verify करें. Examiner should also evaluate the bank's procedure for writing off bad debts. Bad debts को कैसे write off करते हैं इस procedure को भी check करें, and determine and educate loan loss provision. Loan loss के लिए उन्होंने provision रखी है कि educate है या नहीं है, इस चीज़ को भी वो check करें. Bank supervisors should also review the business and strategic plan of individual banks and assesses the capabilities of management to fulfill objectives. Very important. On-site examination में एक और important चीज़ जो examiners को देखनी चाहिए वो है review the business and strategic plan of the individual bank, कि उसका business and strategic plan क्या है, plus management जो है क्या वो इतनी capable है कि बैंक के जो objectives हैं उनको fulfill कर सकती है. फिर they should check that management systems in place are sufficient to ensure compliance with policies and proper functioning. कि management systems जो हैं क्या वो इतने strong और इतने clear हैं कि वो जो है compliance policies और proper functioning of the bank compliance को देख सकते हैं. Bank supervisors should also encourage banks to establish and strengthen their own internal management systems as the first lines of defense against unsound, unsafe or illegal banking practices. On-site examination का main most important एक component ये भी है कि वो banks को encourage करे. On-site examination के लिए जब supervisory team जाए वो बैंक्स को, मैनेजर्स को, उनको एनकरेज करें कि जी आप अपने इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम्स को इतना स्ट्रॉन्ग करें, इतना आप उनको बेहतर बनाएं, क्लियर बनाएं कि आपके अनसेफ और इलीगल बैंकिंग प्रैक्टिसेस और ऑटोमेटिकली जो है वो क्लियर आउट हो जाए आपके सिस्टम में से. हम अभी ये जितनी भी देख रहे हैं ऑन साइट एग्जामिनेशन की ये फैक्टर्स देख रहे हैं हम कि किस तरह से की जाती हैं ऑन साइट एग्जामिनेशन, गाइडलाइंस देख रहे हैं इसके अंदर. ये तमाम गाइडलाइंस जो हैं दे आर टेकन फ्रॉम द बेसल अकॉर्ड्स. बेसल कमेटी ने जो बेसल 1, 2, 3 तीनों अकॉर्ड्स के अंदर जो उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं कि बैंकिंग जो सुपरवाइजर है वो किस तरह से क्या क्या चीज़ें देखे, क्या क्या चीज़ें उसके ऑन साइट एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी देखनी चाहिए, कौन कौन सी नई जो ज़रूरी चीज़ें, किस पे ज़्यादा फोकस करे, किस पे कम करे, और ऑफ साइट सर्वेलेंस में क्या क्या चीज़ें देखे. ये सारी बेसल अकॉर्ड्स के अंदर उन्होंने गाइडलाइंस दी हुई हैं फॉर बैंकिंग सुपरवाइजर्स एंड रेगुलेटर्स. तो वहाँ से हमने ये सारा कंपोनेंट्स वहाँ से लिए हैं फॉर आवर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि बैंकिंग सुपरवाइज़र
کیسے آن سائٹ ایگزامینیشن یا آف سائٹ سرویلنس کی گائیڈ لائنس کیا ہیں, کن کن چیزوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. مینجمنٹ سسٹمز شوڈ انکلوڈ ریٹن پالیسیز اینڈ پروسیجرز, formalized planning and budgeting, management information systems, internal loan review, compliance systems, internal and external audit activities, and internal controls. ہم نے بات کی تھی کہ انٹرنل مینجمنٹ سسٹم اتنا شفاف اور اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ fraudulent اور illegal ایکٹیویٹیز ہوں ہی نہ بینک میں. اب مینجمنٹ سسٹم میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ ایک تو ریٹن پالیسیز اینڈ پروسیجرز, ان کے ہر چیز کا پالیسی اور پروسیجر لکھا ہونا چاہیے ان کے پاس. فارملائزڈ پلاننگ اینڈ بجٹنگ, ان کی پلاننگ اور بجٹنگ پہلے سے فارملائزڈ ہونی چاہیے. مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم اسٹرانگ ہونا چاہیے. انٹرنل لون ریویو ہونا چاہیے. کمپلائنس سسٹمز ہونے چاہیے. انٹرنل ایکسٹرنل آڈٹ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اینڈ انٹرنل کنٹرول سسٹم ہونا چاہیے ان کے پاس. یہ ساری ملا کے مینجمنٹ سسٹم بناتی ہیں. اور مینجمنٹ سسٹم کی ہی اسٹرینتھ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ بینک کی کتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. The development of management systems should be encouraged in both large and small banks, although their sophistication and complexity may differ. اب بڑے بینک اور چھوٹے بینک جو ہیں ان تمام میں مینجمنٹ سسٹمز جو ہیں انٹروڈیوس کرنے چاہیے, وہاں پہ مینجمنٹ سسٹمز ہونے چاہیے سارے, لیکن ان کی کمپلیکسٹی اور ان کی ویریبلٹی کین ڈفر. بڑا بینک ہے اس کے زیادہ اس کو سسٹمز چاہیے, چھوٹا بینک ہے وہ کم سسٹم سے بھی اپنی پرفارمنس ٹھیک رکھ سکتا ہے. Since the ongoing task of bank supervision is typically to ensure the safety and soundness of the financial system, as opposed to individual banks, and to protect depositors, not the shareholders of the bank, supervisory activities should focus on the areas of greatest risk to the system. بینک سپرویژن کا مین جو آن گوئنگ آپریشنل ٹاسک ہے از ٹپکلی ٹو انشور سیفٹی اینڈ ساؤنڈنیس آف دا سپرویژن فائنینشیل سسٹم ایز اپوز ٹو انڈیویجل بینکس اینڈ ٹو پروٹیکٹ ڈپازیٹرز. اب آن سائٹ ایگزامینیشن کیوں کرتے ہیں ہم؟ اگر اس کو ہم جنرلی ڈسکس کریں, مین ہمارا آبجیکٹو کیا ہے سپرویژن کا؟ ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی اس کو ریوائز کیا تھا, اس سے پچھلے سیشنز میں بھی پڑھا تھا. سپرویژن یا ریگولیٹر کا مین آبجیکٹو ہوتا ہے سیفٹی اینڈ ساؤنڈنیس آف دا فائنینشیل سسٹم یا فائنینشیل انڈسٹری. ایک دوسرا ہوتا ہے کنڈکٹ آف بزنس. پہلے جو ہے سیفٹی اینڈ ساؤنڈنیس کے لیے پروڈینشیل ریگولیشنز یا سپرویژن گائیڈ لائنز بننا آتا ہے, جو سپروائزر ہوتا ہے وہ گائیڈ لائنز دیتا ہے. کنڈکٹ آف بزنس کے لیے رولز آف بزنس بنائے جاتے ہیں. ناؤ سیفٹی اینڈ ساؤنڈنیس آف جو ہے آف اے فائنینشیل سسٹم یا آف اے بینکنگ انڈسٹری, اس کو کیسے انشور کیا جا سکتا ہے؟ تھرو بینکنگ سپرویژن. اب بینکنگ سپرویژن کس طرح کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک آن سائٹ ایگزامینیشن, ایک آف سائٹ سپرویژن. تو وہی وہ کہتا ہے کہ مین ٹاسک بینکنگ سپرویژن کا سیفٹی اینڈ ساؤنڈنیس ہے, جو کہ آن سائٹ ایگزامینیشن سے انشور کیا جا سکتا ہے. پلس ایز اپوز ٹو انڈیویجل بینکس, اور بینکس انڈیویجل بینکس جو ہیں ان کے تھرو سپروائزر کا کیا ٹاسک ہوتا ہے؟ ٹو پروٹیکٹ ڈپازیٹر, ناٹ دا شیئر ہولڈرز آف دا بینک. سپرویژن انڈیویجل بینکس کی سپروائزر اس لیے کرتا ہے تاکہ ڈپازیٹر کو پروٹیکٹ کیا جائے, نہ کہ اس بینک کے شیئر ہولڈرز کو. وہ فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز کر کے اپنی ارننگز تو انکریز کر سکتے ہیں, لیکن وہ اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی ارننگز انکریز کرتے رہیں. وہ اس کے سپروائزری رول اس لیے تاکہ کوئی فراڈولنٹ ایکٹیویٹی نہ ہو, تاکہ ڈپازیٹر ہرٹ نہ ہو. سپروائزری ایکٹیویٹیز شوڈ فوکس آن دا ایریاز آف گریٹسٹ رسک. جتنے رسک ہیں ان کو سسٹم کے رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے سپرویژن کی جاتی, گائیڈ لائنس دی جاتی ہیں, ان کو ایڈوائز کیا جاتا ہے بینکس کو. Within individual banks, efficient use of scarce supervisory resources should be made by targeting examination efforts to the area of greatest risk, for example, asset quality, interest rate risk, foreign exchange activities, and so on. بینکس میں بینکس کی کیا کوشش ہونی چاہیے؟ کیونکہ سپروائزری رول جو ہے, سپروائزری ایکٹیویٹیز جو ہیں, ریسورسز وہ اسکارس ہیں, کم ہے. ایک سپروائزر ہے, اس نے پاکستان میں 43 بینکس ہیں,
ٹو بی ایگزیکٹ 43 بینکس ہیں جس کو وہ سپروائز کر رہا ہے, جس میں کچھ نیشنلائز بینکس ہیں, کچھ پرائیویٹ بینکس ہیں, کچھ فارن بینکس ہیں. ناؤ 43 انسٹیٹیوشنس کو, پھر 43 ایک تو انسٹیٹیوشنز ہے, پھر ان کی برانچز. اب 43 انسٹیٹیوشنس کو ریگولیٹ کرنا, سپروائز کرنا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان از اے اسکارس ریسورس. اب ہر بینک کی انڈیویجولی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ جو مین ایریاز ہیں ان کا ایگزامینیشن زیادہ اچھے طریقے سے اسٹیٹ بینک سے کرائے تاکہ سسٹم کے رسک کو کم کیا جا سکے. فار ایگزامپل ایسٹ کوالٹی جو ہے اسٹیٹ بینک سے ایگزامینیشن اچھی طرح سے اس کا کرائے, انٹرنل ریٹ ریس, فارن ایکسچینج ایکٹیویٹیز کو زیادہ اچھی طریقے سے ایگزامن کرائے. یہ ایک بینک کی اپنی پرسنل انڈیویجول ایفرٹ ہونی چاہیے ٹورڈز دا سپروائزر. Examination activities should also avoid the examination of each and every branch office operating subsidiary of an institution. یہ ایکچولی بھی پاسبل نہیں ہے کہ جیسے میں نے بتایا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے انڈر 43 بینکس آتے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹس ایز این امبریلا, اس کے نیچے 43 بینکس ہیں. 43 بینکس کے بعد پھر ہر بینک کی کچھ بینکس ایسے ہیں جس کی 250 برانچز, 280 برانچز, 300 پلس برانچز ہیں. اس کو ملٹیپلائی کریں تو 1000 سے اوپر فگر چلی جائے گی, 1000 سے زیادہ بینکس ہو جائیں گے, برانچز ہو جائیں گے. ہر برانچ کو کیسے ریگولیٹ کرے, سپروائز کرے؟ کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ٹیم ہر برانچ میں جا سکتی ہے فار آن سائٹ ایگزامینیشن اینڈ آف سائٹ سپرویژن؟ نہیں. اس لیے پھر کیا ہے کہ ایگزامینیشن ایکٹیویٹیز شوڈ اوائڈ دا ایگزامینیشن آف ایچ اینڈ ایوری برانچ آفس. ہر برانچ آفس میں جا کے ایگزامینیشن نہیں کر سکتی operating subsidiary of an institution, or instead the examination should focus on the condition of consolidated institution by examination those units that have significant impact to the institution overall position. جیسے اب اسٹیٹ بینک کی ٹیم ہر عسکری بینک کا ہیڈ کوارٹر جو ہے اٹ از ان راولپنڈی. عسکری بینک کی اسی طرح نیشنل بینک ہے, HBL ہے, ان کا کراچی میں ہے ان کا ہیڈ آفس. ہیڈ آفس میں جا کے تو وہ آن سائٹ ایگزامینیشن اور سپرویژن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر سیمپل بیسس پہ ایک سیمپل لے کے کچھ بینکس کو بیچ میں سے انہوں نے آن سائٹ ایگزامینیشن کر لی, سپرویژن کر لی, پھر کچھ بینکس کو اگلے سال کر لی, کچھ کو اگلے سال کر لی, اور باقیوں کو سیمپل کے وائز کر لیا کہ اگر ان 5 بینکس کو اگر چیک کیا 5 کی پرفارمنس اتنی تو باقیوں کی بھی اپروکسیمیٹلی اتنی پرفارمنس ہوگی, اس حساب سے ایگزامینیشن اینڈ سپرویژن کرتا ہے. پھر کیونکہ اٹس ناٹ پاسبل کہ آن سائٹ ایگزامینیشن تمام برانچز اور آفیسز کی وہ کر سکے. The failure to follow up on problems and to enforce corrective action is a common weakness in the supervisory process. ہوتا کیا ہے, سپروائزر جو بینک ہوتا ہے وہ آن سائٹ ایگزامینیشن کرتا ہے, کوئی ایکٹیویٹی کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیتا ہے, اس ایکٹیویٹی کو پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کریکٹیو ایکشن بھی سجیسٹ کر دیتا ہے بینک کو, لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ انفورس نہیں کر پاتا یا جو ہے بعد میں اس کو فالو اپ نہیں کر پاتا کہ انہوں نے وہ اس کو ٹھیک کیا تھا پرابلم کو یا نہیں ٹھیک کیا تھا, جو کہ ایک کامن ویکنیس ہے سپروائزری پروسیس کی. دس اکرز فار مینی ریزنز انکلوڈنگ ویک لیڈرشپ. ایک تو ویک لیڈرشپ کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے, پولیٹیکل انفلوئنس آن دا سپروائزر بینک, ٹیمیٹری ان ڈیلنگ ود پرابلمس, وہ ٹائم لیگ اس میں آ جاتا ہے, آرگنائزیشنل ویکنیس اینڈ لیک آف اپروپریٹ انفورسمنٹ ٹولز. یہ وہ وجہ ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلم آتے ہیں سپروائزری پروسیس کے اندر. However, it also occurs because examination results and the type of corrective action needed are not adequately communicated to the bank's board of directors and senior management. ایک اور جو بڑا فلا ہے وہ یہ کیونکہ ایک بینک میں آن سائٹ ایگزامینیشن کے دوران ایک پرابلم ارائز ہوا, آئیڈینٹیفائی ہوا, اس کے اوپر سپروائزری ٹیم نے ایک اس کا ریزولوشن بھی سجیسٹ کر دیا کہ پرابلم آپ اس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن وہ پرابلم اس بینک میں اس مینجمنٹ کو تو انہوں نے دے دیا, لیکن
بورڈ آف ڈائریکٹرز آن دا سینئر مینجمنٹ، ان کو وہ پرابلم کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا، نہ ان کو وہ ریزولوشن آف پرابلم کمیونیکیٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور سینئر مینجمنٹ ان کو اس بات کا جب پتہ ہی نہیں تو وہ انفورس ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے پرابلم، ان کے بینک میں اگر وہ پرابلم ہے تو وہ ٹھیک کرا دیا جائے. دس از another problem of the supervisory process, weakness in the supervisory process. It is extremely important that examination results are clearly communicated to the bank through a written examination report and meetings with the board of directors and executive management. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آن سائٹ ایگزامینیشن کیا جائے تو آن سائٹ ایگزامینیشن ٹیم اس کے بعد ایک رپورٹ لکھے، پراپرلی کمیونیکیٹ کرے پرابلمز اور ان کی پرفارمنس کو ان کی بورڈ آف ڈائریکٹرز اور ایگزیکٹو مینجمنٹ کو. In most developing countries, written examination procedures are less than adequate or lacking altogether, so that examiner must totally rely on his her experience, knowledge and skills. اور developing countries میں mostly کیا ہوتا ہے کہ جو ایگزامینیشن پروسیس ہے، سپروائزری ایگزامینیشن پروسیس ہے، وہ پراپرلی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوتا، ریٹن نہیں ہوتا. ایگزامینیشن ٹیم جاتی ہے اپنی مرضی سے، ہم نے فیکٹرز ابھی دیکھے تھے کہ ایگزامینیشن ٹیم جائے تو کن امپورٹنٹ چیزوں کو بینک کے اندر ضرور ویریفائی کرے، چیک کرے. وہ جاتی ٹیم ضرور ہے، اپنی مرضی سے کسی کو چیک کر لیا، نہیں چیک کیا، اپنی اسکلز، نالج اور اپنی انٹیوشن پہ ہے کہ جی یہ چیز یہاں ٹھیک ہو سکتی ہے یا غلط ہو سکتی ہے، اپنی پرسنل انفارمیشن پہ. This leads to a lack of uniformity and consistency in the conduct of on-site examination from one examiner to the next. اب ایک ایگزامینیشن ٹیم ایک بینک میں گئی، دوسری ایگزامینیشن ٹیم دوسرے بینک میں گئی، اب دونوں نے ایگزامینیشن ڈفرینٹ طریقے سے کی تو یونیفارمٹی ختم ہو گئی ان دا سپروائزری ایگزامینیشن پروسیس. As a result, the head of bank supervision can never be sure which bank functions were reviewed and the manner in which the examination was performed. ہیڈ آف بینک سپرویژن جو ہے اس کو کبھی بھی وہ نہیں پتا، ایگزیکٹلی نہیں پتا چل سکے گا کہ کون سی ٹیم کس بینک میں کیسی اس نے ایگزامینیشن کی، کون سی ٹیم نے کس بینک میں کیسی ایگزامینیشن کی. کیا اس نے سارے کمپوننٹس دیکھے تھے؟ اس نے سارے کمپوننٹس دیکھے تھے، اس نے 1 to 5 دیکھا تھا، اس نے 1 to 3 4 دیکھا تھا، کمپوننٹس دیکھے تھے. The lack of written examination procedures also deprives new staff of an essential training tool. اور جو ایگزامینیشن ٹیم میں نئے لوگ آتے ہیں ان کے لیے بھی وہ لرننگ ختم ہو جاتی ہے اگر ان کے پاس ریٹن پراپر ڈاکیومنٹڈ پروسیجرز نہ ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ کیسے ایگزامینیشن کرنی ہے. Therefore, to ensure consistency and uniformity and provide a training tool for new examiners, written examination procedures and questionnaires should be developed for use in on-site examinations. اس سارے پروسیس کو صاف، شفاف اور کلیئر رکھنے کے لیے اور جو ہے یونیفارمٹی رکھنے کے لیے اور ایز اے ٹریننگ ٹول بھی کوسچنیئرز اور ریٹن پروسیجر ہونا چاہیے جو کہ تمام ایگزامینیشن ٹیمز اس کو فالو کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کے تھرو ایگزامینیشن کریں. A complementary aspect to written examination procedure is the documentation of work performed and the maintenance of working papers. ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کمپلیمنٹری ایسپیکٹ اور ریٹن ایگزامینیشن پروسیجر یہ ہے کہ آپ ایک تو ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن جمع ہو جاتی ہے اور پھر یہ کہ ورکنگ پیپرز ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ ہم نے پچھلے ایگزامینیشن کی تھی اس میں یہ چیزیں چیک کی تھیں اور ان کا یہ رزلٹ تھا، اور ہم نیکسٹ ٹائم جو ایگزامینیشن کریں تو ہمارے پاس وی کین کمپیئر اٹ، کراس ریفرنس اٹ. These are necessary to demonstrate that the actions recommended by the examiner are not arbitrary but are based on valid concerns and criticisms. ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم یہ بینکنگ سپروائزر جو ہے وہ اس بات سے یہ بھی ڈیمونسٹریٹ کر سکتا ہے کہ ہم جو کوئی ایلیگیشنز یا ہم نے جو ایڈوائس یا سجیشنز دی ہیں جس بینک کو، they are based on valid problems and faults. Not that کہ ہم we just want to criticize the bank یا we just want to say bad things about the bank، اور ہم صرف ریگولیشن زیادہ کرنے کے لیے، سپرویژن کا رول انہینس کرنے کے لیے اس بینک کو ہم کچھ کہہ رہے ہیں. This documentation may be necessary to support legal enforcement actions proposed by the supervisor. اور اس ڈاکیومنٹیشن کو مینٹین کرنے سے ہم یہ کہ سپروائزر comes into a position کہ وہ لیگل necessary انفورسمنٹ پروسیجر بھی اپلائی کر سکتا ہے اس بینک کے خلاف.
Over the long run, bank supervisors can use the on-site examination process as a catalyst for changing the fundamental ways in which banks operate. ایک لانگ رن میں بینک سپروائزر, کیونکہ بینک سپروائزر کی مین ریسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے, ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی, بینک سپروائزر کی مین ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس نے فائنینشیل سسٹم کی, اس نے سیفٹی اینڈ ساؤنڈنیس اور اسٹیبلٹی, یہ تین چیزیں اس نے دیکھنی ہیں. فائنینشیل سسٹم آف اے کنٹری, پورے فائنینشیل سسٹم کو دیکھ رہا ہوتا ہے ایک سپروائزر یا ریگولیٹر بینک. ناؤ اس سارے سسٹم کو فنڈامنٹلی کلیئر اور اس کو ایک الائن کرنے کے لیے آن سائٹ یا ایگزامینیشن یا آف سائٹ سرویلنس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اس طریقے سے سپروائزر ہر بینک کو ایک کیا کر سکتا ہے, ایک ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ ریکمینڈیڈ بزنس آپریشنز بینک کو دے سکتا ہے کہ وہ اپنا بزنس ان طریقوں پہ آپریٹ کرے, اس ڈائریکشن میں آپریٹ کرے, سو دیٹ کہ اگر کچھ بینکس کسی چیز میں لیک کر رہے ہیں تو وہ اس کو اپ گریڈ کر کے وہ بھی باقی بینکس کے کمپٹیشن میں آ جائے اور ساری بینکنگ انڈسٹری جو ہے کمپیٹیٹو ہو جائے. ایونچولی اس کا فائدہ فائنینشیل سسٹم کو ہوگا کہ فائنینشیل سسٹم کی اسٹیبلٹی بڑھے گی, ساؤنڈنیس بڑھے گی, سیفٹی بڑھے گی, رسک کم ہو جائیں گے. This usually involves the strengthening of management systems in bank, including written policies and procedures, formalized planning and budgeting, internal control and audit procedures. Management information and loan review, یہ چیزیں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھیں کہ یہ جو ہے یہ کیسے ہوتی ہے. یہ جو ہم نے بھی بات کی کہ جی تمام بینکس جو ہیں وہ الائن ہو جائیں گے, ایک ڈائریکشن مل جائے گی, وہ اس طرح مل جائے گی کہ, اور بینکس کا مینجمنٹ سسٹم اگر ہم اسٹرینتھن کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. بینک کا مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کی پالیسیز ریٹن ہوں, پروسیجرز اس کے بعد ریٹن ہوں, امپلیمنٹڈ ہوں, فارملائز پلاننگ اینڈ بجٹنگ ہو, انٹرنل کنٹرولز جو ہے اسٹرانگ ہوں, آڈٹ پروسیجرز جو ہیں کلیئر ہوں, مینجمنٹ انفارمیشن جو ہے پراپرلی ریلیڈ ہو, لون ریویو ہو, یہ ساری چیزیں ہوں. تمام بینکس میں اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی تو سارے بینکس جو ایک ہی ڈائریکشن میں, ایک ہی الائنمنٹ میں موو کر رہے ہوں گے. Now we have come to the end of this session. اس سیشن میں ہم نے سیکشن 4 کو سٹارٹ کیا تھا which is about prudential regulations and supervision. ہم نے سب سے پہلے دیکھا بینکنگ سپرویژن کیا ہے, پھر بینکنگ سپرویژن کے ہم نے پرابلمس دیکھے کہ پرابلمس کیا کیا آ سکتے ہیں اس کے اندر, پھر ہم نے بینک سپرویژن ماڈلز دیکھے کہ کون کون سے ماڈلز اویلیبل ہیں, میتھڈالوجیز کیا ہیں, ہارمونائزیشن اینڈ کنورجنس آف بینک سپرویژن میں ہم نے پھر دیکھا کہ کیونکہ جو ورلڈ ہے اٹ از اے گلوبل ولیج ناؤ, گلوبل بینکنگ سسٹم ایمرج ہو رہا ہے, تو اگر ہمارے ہارمونائزڈ یا ہمارے جو سپرویژن گائیڈ لائنز ہیں, ریگولیشنز ہیں, وہ باقی کنٹریز کے ساتھ الائنڈ نہیں ہوں گی تو اس کا دو نقصان ہوں گے. ایک نقصان تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا بینک جو ہے, ہمارے کنٹری کا بینک کسی اور کنٹری میں جا کے وہ کمپیٹیٹیونیس لوز کرے گا. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا کوئی بینک جو ہے وہ سپرویژن سے بچ سکتا ہے, بچ اس طرح سکتا ہے کہ وہ اس کی لیک آف سپرویژن ہو جائے گی وہاں پہ اس بینک میں. پھر سپروائزری میتھڈالوجیز ہم نے دیکھی کہ جو یوزلی بیسل ایکارڈ میں ہم نے کی بات کی تھی, بیسل ایکارڈ کی بات کی, بیسل ایکارڈ میں گائیڈ لائنز کی بھی ہم نے بات کی کہ بیسل ایکارڈ نے کون کون سی گائیڈ لائنز ہمیں دی ہیں فار بینکنگ سپرویژن, کہ بینکنگ سپرویژن کرنے کے لیے یہ پرنسپلز اور ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے ایک سپروائزر کو, ریگولیٹر کو. تو اسی پھر انہوں نے بینکنگ اس میں یہ بھی دیا کہ آن سائٹ آف سائٹ, آن سائٹ ایگزامینیشن, آف سائٹ سرویلنس, دو میتھڈالوجیز ہیں, طریقے ہیں سپرویژن انشور کرنے کے. پھر اس میں ہم نے آن سائٹ ایگزامینیشن کو ڈیٹیل میں دیکھا کہ آن سائٹ ایگزامینیشن میں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے, کیا کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے, اور اس میں کون کون سے کمپوننٹس اس کے ہوتے ہیں, آن سائٹ ایگزامینیشن کیسے ہوتی ہے. تو نیکسٹ سیشن میں اب اس کو ہم یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے, ہم آف سائٹ سرویلنس کو پہلے دیکھیں گے اور پھر اس چیپٹر کو, اس سیکشن کو آگے فردر کنٹینیو کریں گے. So we have come to the end of the session. Thank you very much.